بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے لو آف گاڈ، یعنی اللہ سے محبت۔ اللہ سے محبت بلا شبہ سب سے بڑا سبجیکٹ ہے، سب سے بڑا موضوع ہے۔ ظاہر ہے کہ جس ہستی نے ساری کائنات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، تو اس کے تذکرے سے بڑا تذکرہ کس کا ہو سکتا ہے، اور اس کی محبت سے بڑی محبت کس سے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے قرآن میں ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ بائبل میں بھی یہی بات کہی گئی ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں چیپٹر میتھیو میں، لو گاڈ ود آل یور سول، ود یور ہارٹ، ود آل یور مائنڈ۔ اللہ سے محبت کرو اپنے پورے دل، اپنے پورے جان، اپنے پورے دماغ کے ساتھ۔ دیکھیے، یہ خدا سے محبت کرو، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی پیچھے بہت بڑی نفسیاتی حقیقت ہے۔ انسان کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر سب سے زیادہ طاقتور جذبہ محبت کا جذبہ ہے۔ محبت کا مطلب ہوتا ہے اسٹرانگ افیکشن، لو کا مطلب ہے اسٹرانگ افیکشن۔ یہ جذبہ انسان کے اندر انٹرووون ہے، کوئی بھی مرد یا عورت اس سے خالی نہیں۔ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ تو آدمی اپنے اس جذبے کو اس سے ایسوسیٹ کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی آدمی محبت کے جذبے کے بغیر ہو، وہ تو اس کی ہستی میں انٹرووون ہے۔ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ آدمی ایسوسیٹ کس سے کرتا ہے اس کو۔ تو اگر آپ اس جذبے کو، اس فطری جذبے کو ایسوسیٹ کریں اللہ سے، تو دیٹ از توحید۔ اگر اس کو آپ ایسوسیٹ کریں کسی اور سے، دیٹ از شرک۔ سچ پوچھے تو یہ کرائیٹیرین ہے شرک کا اور توحید کا، کہ آدمی اپنے محبت کے جذبے کو، لو کو، اسٹرانگ افیکشن کو کس سے ایسوسیٹ کرتا ہے۔ آپ مطالعہ کیجیے پوری تاریخ میں، آپ کو کیا ملے گا؟ کوئی سب سے زیادہ محبت کر رہا ہے منی سے، کوئی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے، کوئی سب سے زیادہ محبت کر رہا ہے اپنی فیم، شہرت، پاور، اقتدار، یعنی کسی نہ کسی ادر گاڈ سے وہ اپنے اس جذبے کو ایسوسیٹ کیے ہوئے ہے۔ یہی شرک ہے۔ یاد رکھیے، کچھ ریچولس کا نام شرک لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ پتھر کا بت پوجے تو شرک ہے، نہ پوجے تو شرک نہیں ہے۔ یہ غلط ہے بالکل، وہ تو فارم ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ ان ٹرمس آف اسپرٹ ہوتی ہے، ان ٹرمس آف فارم کبھی بھی نہیں ہوتی کوئی بھی چیز۔ تو سارا جو ٹیسٹ ہے اس دنیا میں وہ یہ ہے کہ اس فطرت کے اندر اس جذبے کو، اسٹرانگ افیکشن کو، لو کو آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں کس سے۔
خدا سے یا کسی اور سے. یعنی یہاں کہ آپ کو بیٹے سے محبت ہے, فیملی سے محبت ہے, پیسے سے محبت ہے, اپنی شہرت سے, اپنے پاور سے محبت ہے, کسی بھی چیز سے ادر دین گاڈ. اور خدا سے محبت نہیں ہے. خدا سے آپ صرف لپ سروس کرتے ہیں, یعنی دلی تعلق تو کہیں اور سے ہے, اور لپ سروس کے طور پر خدا سے. تو ہرگز وہ توحید نہیں ہے. آج کل ایک کلچر چلا ہوا مسلمانوں میں, بات بات پہ کہیں الحمد للہ, الحمد للہ ایسا ہو گیا, الحمد للہ ویسا ہو گیا. تو قرآن میں ہے کہ تعرفونہم فی لحن القول, یعنی لحن قول بتائے گا کہ وہ کیا ہے. تو یقین کیجیے کہ جب میں سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ دل میں تو ہے الحمد لغیر اللہ, زبان پر کیا ہے الحمد للہ. جتنے بھی الحمد للہ کہنے والے ہیں ساری دنیا میں دیکھا ہے میں نے, بات بات میں الحمد للہ, یہ الحمد للہ یہ ہو گیا, الحمد للہ وہ ہو گیا. سب کا حال یہی ہے کہ دل میں ہے تو الحمد للہ غیر اللہ, اور زبان پر کیا ہے الحمد للہ الحمد للہ. ایسا الحمد للہ اللہ کو ہرگز مطلوب نہیں ہے. اب دیکھیے یہ بات سوچیے کہ کیا وجہ ہے کہ بائبل میں بھی آیا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرو, قرآن میں بھی آیا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرو, لیکن یہ بات نہ آپ مسلمانوں میں پائیں گے نہ اس کرسچن میں پائیں گے. سارے کرسچن میں آپ ڈھونڈ ڈالیے, کوئی نہیں ملے گا جو سچ مچ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہو. نہ مسلمانوں میں کوئی ملے گا آپ کو جو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہو. کیوں؟ دونوں ہی نے اپنے اس جذبے کو ایسوسیٹ کر رکھا ہے کسی اور سے. جذبہ تو دونوں میں ہے لیکن ایسوسیٹ کر رکھا کسی اور سے. وہ کس سے؟ اپنے یعنی مذہبی جو طبقہ ہے اس نے کر رکھا ہے اپنے پیغمبر سے. کرسچن نے اپنے پیغمبر کو اتنا بڑھایا کہ ان کو کہہ دیا کہ تو خدا کا بیٹا ہے, سن آف گاڈ. بڑھاتے بڑھاتے ان کو سن آف گاڈ بنا دیا. مسلمانوں نے بڑھاتے بڑھاتے کیا کیا کہ سب کچھ اپنے پیغمبر کو بنا دیا. میں بچپن سے اس طرح کی بات سنتا آیا ہوں. ہمارے اپنے خاندان میں ہمارے بھائی تھے, وہ شاعر تھے, تو انہوں نے نظم لکھی تھی بہت بڑی. اس کا عنوان تھا سرور کائنات. سرور کائنات. ان کا ایک شعر تھا, رسول اللہ نے ہجرت کر کے مدینہ آپ گئے, اس کے بارے میں کہ مبارک ہے طیبہ مطہر, تیری زمین مہر و ماہ سے برتر, کہ محفل کن فقا کے سرور دیار تیرا بسا رہے ہیں. کن فقا یہ سارا جو ہے وہ کن فقا ہے, یعنی جو ورلڈ ہے, پورا یونیورس ہے, وہ سب کا سب اس کا سرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مولانا شبلی نے کتاب لکھی سیرت پر, تو اس کا سرنامہ لکھا انہوں نے شہنشاہ کونین کے دربار میں. اب بتائیے کہ شہنشاہ کونین جب آپ کا پیغمبر ہے تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ گا کہ آپ نے انسیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ کو. اسی لیے نعت خواں پڑھتے ہیں اور بہت جھوم سے پڑھتے ہیں اور تالیاں بجتی ہیں.
توحید کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. تو دیکھیے کرسچن میں بھی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ وہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ لو گاڈ ود آل یور سول, ود آل یور ہارٹ, ود آل یور مائنڈ. لیکن ان کی لو کس سے ہے؟ اپنے پیغمبر سے, جس کو وہ خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے انہوں نے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ. لیکن مسلمانوں کی محبت کس سے ہے؟ اپنے پیغمبر سے, کیونکہ انہوں نے شہنشاہ کونین بنا رکھا ہے. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. کیوں؟ جب اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں, چاہے وہ نماز روزہ ہو یا دعوت اللہ ہو, سب کا جو سینٹر ہے, مرکزی جو نقطہ ہے, وہ ہے توحید. اللہ سے آپ کو گہری محبت ہوگی تبھی آپ کی عبادت میں جان آئے گی, آپ کی دعاؤں میں جان آئے گی, آپ کے ذکر میں جان آئے گی, اور تبھی آپ دعوت اللہ کا کام کریں گے. کیونکہ دعوت اللہ کیا ہے؟ وہ تو ایک ڈیوائن گول ہے, خدائی مشن ہے. تو خدا سے آپ کو تعلق ہی نہیں, تو کس لیے آپ اس کے لیے دوڑ دھوپ کریں گے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی طور پر وارننگ دی تھی کہ تم ایسا کرو گے. لا تطرونی کما اطرت النصارى من قبل. کیسی عجیب بات ہے, غور کیجیے. 1400 سال پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ کو اس طرح سے مت بڑھاؤ چڑھاؤ جیسا کہ نصارہ نے بڑھایا چڑھایا اپنے پیغمبر کو. تو انہوں نے بڑھاتے بڑھاتے بیٹا بنا دیا, مسلمانوں نے بڑھاتے بڑھاتے شہنشاہ کون بنا دیا. کیسی عجیب بات ہے. اسی وجہ سے مسلمانوں کے سارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں. جب آپ کو خدا سے محبت نہیں ہے تو خدا کیوں آپ کے معاملات درست کرے گا؟ بتائیے, کیوں درست کرے گا؟ ابھی ایک بہت ہی ایک ابھی آج آپ جانتے ہیں کہ جنوری 2012 کی 29 تاریخ ہے. چند دن پہلے ایک سیمینار ہوا جے پور میں, انٹرنیشنل سیمینار. اس میں دنیا بھر کے ٹاپ کے رائٹرس آئے تھے. اس میں جن لوگوں کو بلایا گیا تھا اس میں 2 آدمی وہ تھے, ایک سلمان رشدی جو رہتے ہیں برٹن میں, دوسرے رچرڈ ڈاکنس, وہ بھی یو کے میں رہتے ہیں. تو سارے انڈیا کے مسلمانوں نے شور مچایا کہ سلمان رشدی نہ آنے پاوے. یہاں تک کہ جے پور میں مسلمانوں نے پورا تیاری کر رکھی تھی کہ اگر آئے یہاں سلمان رشدی تو ان کے خلاف پروٹیسٹ کیا جائے گا, سب کچھ کیا جائے گا جو ممکن ہے. لیکن رچرڈ ڈاکنس وہاں آئے اور وہاں اسپیچ دی, ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیے ان کا اسٹال تھا وہاں, ان کی یہ کتاب بھی لوگوں کو رکھی گئی اسٹال پر, گاڈ ڈیلوژن. رچرڈ ڈاکنس کون ہے؟
دیکھیے یہ باقاعدہ وہ ایک مشن چلا رہے ہیں ایتھیزم کا، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بس ہے، بس پہ لکھا ہوا ہے دیر از نو گاڈ. یعنی مشن چلا رہے ہیں وہ. بس میں لٹریچر ہوتا ہے، آدمی ہوتے ہیں جا کر پرچار کرتے ہیں خدا نہیں. تو ایتھیزم کے پرچارک بنے ہوئے ہیں. لیکن ان کو تو وہاں جانے والے ایک صاحب نے بہت درد سے کہا کہ شاتم رسول کے خلاف تو مسلمانوں نے خوب ہنگامہ کیا وہاں، لیکن شاتم خدا بھی وہاں آیا، اس کے خلاف کوئی ہنگامہ نہیں، کچھ نہیں. اس کو تالیاں بجیں اس کی تقریر. دیکھیے یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے، ایک شخص کی بات نہیں ہے. رسول اللہ کے خلاف جو لٹریچر تیار کیا گیا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. خدا کے خلاف تو پوری لائبریری تیار کر دی گئی، بے شمار کتاب ہے. گاڈ ریلیجن تو ہزاروں کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اور باقاعدہ ڈسپلن، فلاسفی کا جو ڈسپلن ہے، فلاسفی سارے فلاسفر جو ہیں وہ ایتھیزم کی باتیں کرتے تھے. کوئی فلاسفر ایسا نہیں ہے جو بلیور رہا ہو، سب ایتھیسٹ. اور دنیا میں فلاسفر جو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اداروں کے چیئرمین ہیں، سیمینار میں جا کر بیٹھتے ہیں بڑی بڑی کرسیوں پر، یہ سارے فلاسفر جو ایتھیسٹ. اسی کے ساتھ دیکھیے ایسے اس زمانے میں ڈسپلن پیدا ہوئی، ایسی موومنٹ پیدا ہوئی، انٹلیکچوئل موومنٹ، جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ خدا کے خلاف تھی. مثلاً دیکھیے مارکسزم، ڈاروینزم، فرائڈزم، ایگزسٹینشلزم، لاجیکل پازیٹیوزم، ایتھیزم، یہ جتنے بھی ہیں سب ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ خدا کے خلاف. حتیٰ کہ مارکسزم، ڈیموکریسی، وہ بھی لبرلزم، سیکولرزم، یہ سب یعنی سائنس کے سوا جتنے سبجیکٹ پیدا ہوئے اس زمانے میں وہ سب کے سب ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ خدا کو انسیٹ کرنے والے تھے. ہیومنزم خود ایک نظریہ ہے، پوری فلاسفی ہے. ہیومنزم کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسفر آف سیٹ فرام گاڈ ٹو مین. یہی ہیومنزم کا کلمہ ہے، ٹرانسفر آف سیٹ فرام گاڈ ٹو مین. جے پور میں بھی ایک باقاعدہ ایک دن اسی پر تھا، ایک موضوع اسی پر وہاں پر ڈسکشن تقریریں کے لوگوں نے. ہیز مین ریپلیسڈ گاڈ؟ ہیز مین ریپلیسڈ گاڈ؟ کیا انسان نے خدا کے تخت پر، خدا کو ہٹا کر خدا کے تخت پر قبضہ کر لیا ہے؟ تو ایک شخص نے وہاں کھلا کہا کہ اس کا سوال ہی کیا ہے، خدا ہے کہاں کہ اس کے تخت پر قبضہ کیا جائے؟ خدا تو ہے ہی نہیں. اس طرح کے ہنگامے ساری دنیا میں، یعنی جو ایک کارٹون چھپا یا جو کتاب چھپی سلمان رشدی کی، اس سے بلین ٹائم زیادہ بڑے پیمانے پر خدا کے خلاف پرچار ہو رہا ہے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. وہ کارٹون کی حرکت کیا ہے، سیٹنک ورسز کی حرکت کیا ہے، اس سے بلین ٹائم زیادہ. دنیا کے تمام بڑے بڑے مائنڈ جو تھے وہ فلاسفر بن گئے، وہ سب ایتھیسٹ تھے. لائبریریاں بھری ہوئی ہیں اینٹی گاڈ لٹریچر سے، بڑی بڑی تحریکیں. مثال کے طور پر ایولیوشن تھیوری سارے مائنڈ پہ چھا گئی. کوئی شاید میرے سوا کوئی ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو جو ایولیوشن تھیوری سے متاثر نہ ہوا ہو. وہ کیا تھا؟ گاڈ کو انسیٹ کرنے کی تھیوری تھی. وہ ایک شخص نے لکھا ہے کہ موجودہ دنیا میں
جب مارکس کو جتنی پاپولرٹی ملی، کارل مارکس کو اتنی پاپولرٹی محمد کو بھی نہیں ملی تھی. اور مارکس کون تھا؟ وہ کھلا ہوا ایتھیسٹ تھا، مذہب کو بے حقیقت سمجھتا تھا. تو آپ غور کیجئے کہ یہ تو بہت چھوٹی سی باتیں ہیں کہ ڈنمارک کے ایک پرچے میں رسول اللہ کے خلاف ایک کارٹون چھپ گیا، یا ایک شخص نے ایک کتاب لکھی جس کا نام سیٹرک ورسز. اس سے بلین ٹائم زیادہ بڑے پیمانے پر خدا کے خلاف پرچار ہو رہا ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے. مسلمانوں کو کوئی پریشانی نہیں. میں واحد شخص ہوں اس پورے دور میں جس نے کتاب لکھی اس موضوع پر. گاڈ رائزز لکھی، اللہ اکبر لکھی. کچھ پریشانی نہیں. تو شتم رسول پر گاؤں برپا ہے. ہمارے تاریخ، پوری مسلم تاریخ کے جب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، ٹاپ موسٹ عالم، وہ تھے ابن تیمیہ. انہوں نے کتاب لکھی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول. کیا کسی نے یہ بھی کتاب لکھی ہے الصارم المسلول علی شاتم اللہ؟ بتائیے، کسی عالم نے لکھی ہے؟ الصارم المسلول علی شاتم الرسول لکھی ہے، لیکن الصارم المسلول علی شاتم اللہ کسی نے لکھی. کوئی تڑپا نہیں. آپ کے بیٹے کو کوئی اگر گالی دے دے تو آپ تڑپتے ہیں، اور خدا کے خلاف اتنا گاؤں برپا ہے، کوئی تڑپ نہیں کسی کو. کیوں؟ خدا سے تعلق ہی نہیں کسی کو. وہ جذبہ محبت جو تھا اس سے ایسوسیٹ کر رکھا آپ نے کسی اور سے. کسی نے اپنے بیٹے سے، کسی نے اپنی فیملی سے، کسی نے اپنے بزنس سے، کسی نے اپنے بینک بیلنس سے. خدا سے نہیں. دیکھیے، یہ سادہ بات نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بہت گہرا راز ہے. آپ محبت کیوں کریں خدا سے؟ آپ بیٹے سے محبت کرتے ہیں تو کیوں؟ بیٹے کو آپ اپنا ایکسٹینشن سمجھتے ہیں. میں بہت دن تک سوچتا تھا کہ لوگ کو بیٹا بیٹا کرتے نام نہیں لیتے. اکثر لوگوں کا حال یہ کہ وہ بیٹا بیٹا کہیں گے، نام نہیں لیں گے. تو آخر کار سمجھ میں آیا کہ ان کو ایک تذکیر ملتا ہے کہ بیٹا بڑا ایکسٹینشن ہے. اور نام اگر لیں عبد الرحمٰن، عبد الرحیم، تو لگا کہ وہ تو غیر ہے، کوئی اور شخص ہے. اتنا گہرا تعلق ہے بیٹے سے کہ کیوں آپ کو اس کو آپ اپنا ایکسٹینشن سمجھتے ہیں، اس کو اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں. خدا سے کچھ بھی نہیں آپ کو. خدا آپ کا ایسٹ نہیں. تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ اور دیکھیے، ایک بہت ہی ڈرا دینے والی آیت ہے قرآن پاک میں، سورہ البقرہ میں. بہت ہی زیادہ ڈرانے والی آیت ہے، بہت زیادہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. یہ آیت سورہ البقرہ میں ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی اور کو اپنا ند بناتے ہیں. ند مانے ایکول، مد مقابل، خدا جیسا. اس سے وہ محبت کرتے ہیں جو محبت خدا سے کرنا چاہیے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی اور کو اپنا ند بناتے ہیں، یعنی مرکز محبت بناتے ہیں، اس سے اسٹرانگ افیکشن قائم کرتے ہیں. جبکہ یہ اسٹرانگ افیکشن خدا سے ہونا چاہیے.
اس کے بعد کیا ہے آیت میں وہ کپ کپا دینے والی آیت ہے کہ اگر دیکھیں یہ لوگ عذاب کو جو آخرت میں سامنے آئے گا، یعنی اس آیت کے بعد عذاب کا تذکرہ کیوں ہے؟ وَلَوْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یعنی قوت تو ساری اللہ کے لیے تھی اور انہوں نے محبت کر لیا کسی اور سے. یہاں پر عذاب کا ذکر کیوں ہے؟ صاف بات ہے کہ جس نے اللہ سے محبت شدید نہیں کی وہ عذاب کا رزق لے رہا ہے. کیسی عجیب بات ہے، جہنم کا رزق لے رہا، RISK کے. گویا کہ جنت کی قیمت ہے اللہ سے محبت شدید، اور جہنم اس کے لیے جو کہ اللہ سے محبت شدید نہ ہو. اس آیت کو آپ 1000 بار پڑھیے جا کر سورہ البقرہ میں. کیسی عجیب بات ہے. یعنی اللہ سے محبت شدید جس کو ہے اسی کو اللہ کے ہاں جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، اور جس کو اللہ سے محبت شدید نہیں ہوئی، یعنی اسٹرانگ افیکشن نہیں ہوا، اس کے جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا. اب دیکھیے کہ اس کی جڑ کیا ہے، کیوں ایسا ہے. محبت کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو جس سے سب سے زیادہ ملتا ہے اسی سے آپ سب زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ فطری بات ہے. جس سے آپ کچھ نہ ملے اس سے آپ محبت نہیں کر سکتے. جو آپ کو عطیہ ملتا ہے، جو بلیسنگ ملتی ہے، اسی کا ریٹرن ہوتا ہے محبت. تو اللہ سے محبت شدید کیوں کرے انسان؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو یہ زمین دی جہاں لائف سپورٹ سسٹم ہے. اللہ نے یہ پورا نظام کائنات بنایا. یعنی ابھی ایک سائنٹسٹ نے ریسرچ کے بعد لکھا ہے کہ دا یونیورس از اے کسٹم میڈ یونیورس. بہت عجیب چیز دریافت ہوئی ہے جو پہلے انسان نہیں جانتا تھا، کہ پوری یونیورس انسان کے لحاظ سے بنائی گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ کسٹم میڈ کا مطلب کیا ہے؟ ایک جوتا آپ بنوائیں، اسپیشل طریقے سے بناتے ہیں لوگ، مہنگا، تو بالکل آپ کے پاؤں میں فٹ بیٹھ جاتا ہے، جیسے موزہ فٹ بیٹھ جاتا ہے. تو بالکل آپ کے پاؤں کے ایک دم اس کے حساب سے جب جوتا بنایا جائے تو وہ کسٹم میڈ شو ہے. تو اس نے کہا کہ یہ یونیورس کسٹم میڈ یونیورس ہے، یعنی بالکل انسان کے حساب کتاب سے بنائی گئی. اب یہ بات قرآن میں ایک اور لفظوں میں کہی گئی ہے، کئی بار کہی گئی ہے. ایک آیت میں عرض کرتا ہوں، سورہ الجاثیہ کی، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. خدا نے مسخر کر دیا تمہارے لیے زمین اور آسمان کو، اس کی تمام چیزوں کو، سب کا سب جميعا تمہارے مسخر کر دیا. یعنی مسخر کا مطلب تمہارے کام میں لگا دیا. یعنی وہی بات ہے کہ کسٹم میڈ بنا دیا تمہارے لیے. آپ غور کیجیے کہ آپ اگر سوچیں
کہ ساری کائنات خدا نے میرے بنائی ہے. یہ ساری کائنات میری بنائی. یعنی زمین میں فصل اگتی ہے میرے لیے, بارش برستی ہے میرے لیے, سورج روشنی و حرارت بھیج رہا ہے میرے لیے, تارے ستارے اور کہکشاں گردش کر رہے ہیں میرے لیے. تو بلا شبہ الفاظ گم ہو جائیں گے آپ کے. آپ خدا کے وہ ہم کرنا چاہیں گے جس ہم کے لیے آپ کو الفاظ نہیں ہوں. آپ کا سینہ پھٹ کر کہے گا خدا میں کہاں سے وہ لفظ لاؤں. آپ کا سینہ پھٹ جائے گا کہ خدا میں کہاں سے وہ لفظ لاؤں جس سے میں تجھے ہم کر سکوں. تو ہی میری طرف سے لکھ لے وہ الفاظ جو میرے پاس نہیں. لیکن ہوا کیا, مسلمانوں نے خود ساختہ نظریے بنائے. ایک حدیث گڑھی گئی, لولا کا لما خلقت الافلاق, یعنی اے محمد اگر تم کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو ہم زمین آسمان ہی نہ بناتے. اب غور کیجیے کہ یہ جو حدیث ہے اس میں جو بات کہی گئی ہے, اور قرآن میں کیا بات کہی گئی ہے. قرآن میں بات کہی گئی کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, یعنی اگر لفظ بدلیں تو آپ کہیں کہ لولا الانسان لما خلقت الافلاق. آپ نے بنا رکھا ہے لولا الرسول لما خلقت الافلاق. قرآن کیا کہہ رہا ہے, لولا الانسان لما خلقت الافلاق. تو آپ نے سارا دے رکھا ہے اپنے رسول کے خانے میں. تو رسول کے لیے محبت ہے, رسول کے لیے آپ رکھتے ہیں, رسول کے لیے سب کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے. یہ مت سمجھیے کہ جو علماء اس کو حدیث کو موضوع کہتے ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں, ہرگز نہیں, وہ سب کا سب اس میں شامل ہے. اس حدیث کو چاہے وہ موضوع کہیں یا ضعیف کہیں یا نہ مانے, لیکن دوسرا اعتبار سے ٹھیک اسی سطح پر مانے. میں اپنا ایک ذاتی تجربہ بتاتا ہوں آپ کو, ذاتی تجربہ. بہت سے تجربات میں ذاتی, اس میں ایک تجربہ. حدیث میں آتا ہے کہ تعبد اللہ کانک تراہ, اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اسی کی شرح کرتے ہوئے میں نے لکھا ایک بار کہ میں نے بن دیکھے خدا کو دیکھا. اسی حدیث کا تو ترجمہ تھا وہ. میں نے بن دیکھے خدا کو دیکھا تو میرے پاس فتویٰ لگ گیا, یہ حلولی ہے, یہ وحدت وجود کو مانتا ہے, اس کے خلاف خارج اسلام کا فتویٰ لگنا چاہیے. اب دوسرا واقعہ سنیے. ایک مرتبہ میں ایک مشاعرے میں شریک ہوا. وہاں ایک نابینا شاعر آئے تھے, نابینا تھے وہ, اور شاعر تھے. سیرت رسول کا جلسہ تھا وہ. تو انہیں ایک شعر, سارے مشاعرے میں یہ شعر سب زیادہ پسند کیا گیا. وہ شعر تھا, بصارت کھو گئی تو کیا بصیرت تو سلامت ہے, مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ. یعنی مدینہ میں نے دیکھا بغیر دیکھے ہوئے تو واہ واہ ہو رہی ہے, اور میں نے یہ کہہ دیا کہ میں خدا کو دیکھا بغیر دیکھے ہوئے تو مجھے فتویٰ لگ رہا ہے. کیوں؟ مدینہ ان کا مرکز محبت ہے, رسول کا مرکز محبت ہے,
خدا ان کا مرکز محبت نہیں. بن دیکھے میں نے خدا کو دیکھا، یہ ان کے نزدیک کفر ہے. اور بن دیکھے میں نے مدینہ کو دیکھا، یہ قابل تعریف بات ہے. تو جو سرچشمہ محبت تھا وہ یہ تھا، وہ یہ بات تھی کہ آپ دریافت کریں کہ خدا نے میرے جیسا انسان بنایا جو بولتا ہے، جو دیکھتا ہے. کون سوچتا ہے اس کو؟ میری اتنی لمبی عمر ہے، کوئی اس پر مرنے نہیں لگا جو جس کو ایک تھرلنگ احساس ہو کہ کیسے میں بولتا ہوں، کیسے میں سنتا ہوں، کیسے میں دیکھتا ہوں، کیسے میرا ڈائجسٹو سسٹم کام کرتا ہے، کیسے میں زمین پہ چلتا ہوں، کیسے کاریں بن گئیں، کیسے ایروپلین بن گئے، کیسے سمندروں میں جہاز لے کے مجھ کو تیر رہے ہیں، کیسے لائف سپورٹ سسٹم ہے. تو اس کو سوچ کر اس کا جو کرنے والا ہے، اس کا جو خالق ہے، اس کے لیے محبت کا سمندر ابلا ہو سینے سے. ایسا انسان کو مجھ کو میں نے تو نہیں دیکھا نہیں. کیونکہ ہر چیز کو ایٹریبیوٹ کسی اور سے کیے ہوئے ہیں، ہر چیز کو کسی اور سے ایسوسیٹ کیے ہوئے ہیں، خدا سے نہیں. میں تو اس ناخن کو بھی سوچتا ہوں کہ خدا نے اگر ناخن نہ دیتا خدا تو میری انگلیاں کام نہ کرتی. اگر ناخن نہ ہو انگلیوں میں تو کام کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے. اگر یہ جوڑ نہ ہو ہاتھ میں ہو پاؤں میں تو میرا بادی تنا ہوا بادی ہوگا، کچھ کام نہیں کر سکتا. اگر میرے پاس آنکھ ہو لیکن روشنی نہ ہو باہر تو میں دیکھ نہیں سکتا. میرے پاس کان ہو مگر ہوا نہ ہو بیچ میں تو میں سن نہیں سکتا. میرے پاس پھیپھڑا ہو لیکن آکسیجن کی سپلائی کے نظام نہ ہو تو میں جی نہیں سکتا. تو میرا وجود سرتاپا رحمت خداوندی کا ایک ظاہرہ ہے. یہ ساری کائنات میرے موافق بنائی گئی ہے، کسٹم میڈ یونیورس ہے. یہ ذرہ ذرہ میرے خدمت لگا، میرے مطلب انسان کی خدمت لگا ہوا ہے. اب یہ سوچ کر کس قدر ایک تھرلنگ حمد آتا ہے، تھرلنگ شوق آتا ہے کہ خدا ہے تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا کریم ہے، تو کتنا اپنے بندوں سے تجھ کو لگاؤ ہے. لیکن جب یہ ساری چیزوں کو آپ کسی اور سے اٹیچ کیے ہوئے، میں بہت بار دیکھا کہ ایک ماں اور باپ اپنے بیٹے کو اتنا خوش ہو رہے ہیں، خوب خوش ہو رہے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ کتنے ظالم ہے یہ ماں باپ. جس نے تمہارے بیٹے کو بنایا اس کو کیوں نہیں تذکرہ کرتے؟ یہ تجربہ مجھے بار بار ہوا ہے کہ ماں باپ دیکھیں گے اپنے بیٹے کو خوب خوش ہو رہے ہیں. یہ ماں باپ ظالم ہیں. تمہارے فرزند کا جو خالق ہے اس کو کیوں نہیں یاد کر کے الحمدللہ کہتے؟ بس بیٹے کو دیکھ کر خوش رہیں، اور بیٹے کا جو خالق ہے اس کا کچھ نہیں آپ احساس ہے. تو پوری یہ زمین ایسوں سے بھری ہوئی ہے جو ہر دوسری چیز سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ سے محبت نہیں کرتے. اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم اعلیٰ معرفت سے محروم ہیں. ہماری عبادتوں میں وہ اطاعت نہیں ہے جس کو خشوع اور خضوع اور اخبات کہا گیا ہے. پھر اسی کی وجہ ہے دعوت اللہ کے لیے ہم ہیرو نہیں بنتے. دعوت اللہ کیا ہے؟ یہ ایک ڈیوائن رول ہے.
یہ خدا کا کنسرن ہے کہ اس کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچے. یہ خدا کا کنسرن ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے جو کام لوگ کریں یہ کام ان کو انصار اللہ کہا ہے. اللہ کی مدد کرنے والے, اللہ کی مدد کرنے والے. سورہ نساء میں ہے کہ رسولم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یعنی اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ اس کے کچھ بندے اٹھیں اور انسانوں کو بتا دیں کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. یہ بتا دیں, یہ اللہ کا کنسرن ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ڈیوائن رول ہے یہ. لیکن آپ دیکھیے سارے کام دنیا میں ہو رہے ہیں, لیکن دعوت اللہ ہی ایک کام ہے جو نہیں ہو رہا ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یعنی سمندری مواقع کھول دیے. ایج آف کمیونیکیشن کیا ہے؟ ایج آف کمیونیکیشن پرو دعوت ایج ہے. پورا ایج آف کمیونیکیشن جو ہے یہ پرو دعوت ایج ہے. لیکن اس کمیونیکیشن کو لوگ استعمال کر رہے ہیں کس کے لیے؟ فیملی کے لیے, بزنس کے لیے, جاب کے لیے, تفریح کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے, دعوت کے لیے نہیں. اس ایج کو, جو ایج جس میں ہم جی رہے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے ایج آف کمیونیکیشن. تو ایج آف کمیونیکیشن کیا ہے؟ یہ تو پرو دعوت ایج ہے. کیونکہ دعوتی کام کیا ہے؟ دعوتی کام ہے بات کو پھیلانا, ڈسیمنیٹ کرنا, لوگوں تک بات کو پہنچانا. تو پہلے زمانے میں آپ آس پاس کے لوگوں تک بات پہنچا سکتے تھے. اب کمیونیکیشن نے موقع دے دیا کہ عالمی سطح پہ آپ کام کر سکیں, گلوبل لیول پر. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایج آف کمیونیکیشن جو ہے وہ پرو دعوت ایج ہے. مگر کس کو فکر ہے؟ آج کل ہر آدمی کے جیب میں موبائل, جس کو دیکھے اس کی جیب میں موبائل ہے. اور ہر وقت گھنٹی بجتے تھے لوگ باتیں کرتے ہیں. کئی بار میں نے جاننا چاہا کہ آخر کیا باتیں کرتے ہیں, کس سے باتیں کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اپنی فیملی سے. بیشتر کالیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی فیملی کے لیے ہوتی ہیں. مثلا میں یورپ کے ایک سفر میں گیا, کانفرنس تھی. ایک دلچسپ قصہ عرض کرتا ہوں. تو وہاں عرب کے ایک شیخ آئے ہوئے تھے, ایک عالم. وہ بار بار ٹیلی فون پر بات کرتے تھے. تو میں نے کہا کیا یہ عرب یہاں آئے کانفرنس میں, کیا باتیں کرتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ آئی وانٹیڈ اوور ہیئر ہز کال. تھوڑا سا میں متوجہ ہوا تو مجھے ایک جملہ میں نے سنا, کہہ رہے تھے وہاں کوئی ان کی لڑکی نواسی وغیرہ شاید کوئی تھی عرب میں. یہاں سے کہہ رہے ہیں حل ابو کے ماں کے. میں نے یہ سمجھا کہ غالباً ان کے نواسی یا پوتی کوئی تھی. حل ابو کے ماں کے, کیا تمہارا باپ تمہارے ساتھ ہے؟ آپ یقین کیجیے کہ مجھے رونا آ گیا. کاش وہ کہتے کیا تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے, تمہارا پیدا کرنے والا تمہارے ساتھ ہے, تمہارے خالق تمہارے ساتھ ہے. کیا تم نے آج صبح خدا کو یاد کیا؟ یعنی ہر رب کے ماں کے کہنا چاہیے, ہر ابو کے ماں کے. کوئی بچی ہوگی یہاں سے کہہ رہے ہیں, غالباً میں نے سمجھا تھا کہ وہ نواسی ہے غالباً ان کی. تو کیا تمہارا باپ تمہارے ساتھ ہے؟ میں سوچا کاش وہ یہ کہتے کہ ہر رب کے ماں کے, کیا تم نے آج تم نے خدا کو یاد کیا؟ کیا آج تم نے خدا کی کتاب کی تلاوت کی؟ کیا آج تم نے خدا کی عبادت کی؟
کیا آج تم نے خدا کا ذکر کیا؟ کیا آج تم کو خدا کا کوئی رزق ملا؟ تو کمیونیکیشن جو تھا وہ تھا دعوت اللہ کے لیے. آپ نے کیا کر دیا اس کو صرف منی کے لیے, بزنس کے لیے, فیملی کے لیے, بس اور کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے جنت کا رزق لینا ہے, یہ جنت کا رزق لینا ہے, سادہ بات نہیں ہے. یاد رکھیے جنت کی قیمت یہ ہے اللہ کو اکنالج کرنا, اللہ کا شکر کرنا. قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کا شکر کرنے والے جنت میں جائیں گے. تو شکر کیا ہے؟ اکنالجمنٹ ہے. میں نے ایک قصہ آپ کو بتایا تھا ایک بار کہ جب انڈیا میں سنجے گاندھی کا بڑا زور تھا, جب اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھیں اور سنجے گاندھی چھائے ہوئے تھے, تو ہمارے علاقے کے ایک صاحب سنجے گاندھی کی پارٹی میں شامل ہو گئے. وہ تھے معمولی گاؤں کے آدمی تھے, لیکن بہت وفاداری کی انہوں نے سنجے گاندھی کے ساتھ. تو وہاں وہ کچے مکان رہتے تھے, کھیتی باڑی کرتے تھے. تو ان کے وفاداری کو دیکھتے ہوئے سنجے گاندھی نے ان کو راجیہ سبھا کا ممبر بنا دیا. دلی میں ان کو فلیٹ مل گیا, فلیٹ ہے, کار ہے, ٹیلی فون ہے وغیرہ, پیسہ ہے, جو کہ ان کو مال حاصل نہیں تھا, خواب بھی نہیں دیکھا تھا انہوں نے. تو میرے ایک ساتھی ان سے ملنے گئے, واپس آ کر اس کو رپورٹ دی کہ وہ آدمی جو تھا بار بار کہتا تھا یہ سب سنجے بابو کے دین ہے, یہ سب سنجے بابو کے دین ہے. تو یہ وہ انسان مجھے نہیں ملا یہ کہا یہ سب میرے خدا کی دین ہے. یہ زمین, یہ آسمان, یہ سورج, یہ چاند, یہ فیملی, یہ میرا وجود, یہ میری صحت, وہ انسان مجھے نہیں ملا ابھی تک جو کہے یہ سب میرے خدا کی دین ہے, یہ سب خداوند عالم کی دین ہے. تو یاد رکھیے اللہ سے محبت ہی پہلی کی, اللہ سے محبت ہی واحد چیز ہے جو آپ اللہ کو جو ریٹرن دے سکتے ہیں. آپ کوئی چیز لیں, فرض کی ایک کتاب آپ خریدیں, یا آپ ایک ٹیلی فون خریدیں, ایک موبائل خریدیں, ایک میز خریدیں, کوئی بھی چیز خریدیں, تو اس کا آپ اس کے ایک پرائز دیتے ہیں, آپ پرائز, تب وہ چیز ملتی ہے آپ کو. تو یاد رکھیے جنت کی پرائز صرف ایک ہے, وہ اللہ سے محبت شدید, اور کوئی پرائز نہیں. اسی محبت شدید سے سب چیزیں نکلتی ہیں, چاہے ذکر ہو, چاہے دعا ہو, چاہے عبادت ہو, دعوت اللہ ہو, قربانی ہو, حج ہو, عمرہ ہو, کچھ بھی ہو, اسی سے نکلتا ہے. ورنہ جس میں محبت شدید شامل نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ نہ حج ہے, نہ عمرہ ہے, نہ نماز ہے, نہ دعوت ہے, نہ کچھ بھی نہیں. جس طریقے سے کل میں نے ایک دیکھا انار, ایک بچے نے اس کو توڑ کر کے اس کا اندر کا دانہ نکالا اور چھلکا پھینک دیا. تو میں نے دیکھا کہ جو عبادت روح سے خالی ہو گئی, چھلکا ہے. تو انسان پھینک دیتا ہے, خدا نہیں پھینکے گا کیا؟ اس بچے نے دانہ نکالا انار کا اور چھلکا پھینک دیا, کوڑے میں ڈال دیا. تو آپ کا حج, آپ کا عمرہ, آپ کی نماز, آپ کی عبادت, حتیٰ کہ آپ کی دعوت اللہ بھی, آپ کی دعوت بھی اگر اس میں اسپرٹ نہیں ہے تو وہ کوڑے میں پھینک دیا, وہ چھلکا ہے وہ.
آپ کی دعوت صرف اناؤنسمنٹ ہو، صرف اسٹیج پر بیٹھ کر کے آپ تقریر کرتے ہو، اس میں اسپرٹ موجود نہ ہو محبت خدا کی، تو پھر وہ شرکا ہے، کوڑے میں ڈال دیا جائے گا وہ۔ تو سب کی جڑ میں کیا بات ہے؟ آپ نے خدا سے محبت کا جو سرچشمہ ہے اسی کو دریافت نہیں کیا کہ خدا، وہ خدا ہے جس نے مجھے بنایا، وہ خدا ہے جس نے یہ زمین بنائی، وہ خدا ہے جس نے لائف سپورٹ سسٹم قائم کیا، وہ خدا ہے جس نے یہ پوری کائنات بنائی، اور سب مجھ کو فری میں سب کچھ دے دیا۔ اس حقیقت کو دریافت نہیں کیا آپ نے، اور اس حقیقت کو دریافت نہ کرنا کتنا بڑا رسک ہے۔ سورہ بقرہ کی وہ آیت کو آپ بار بار پڑھیے کہ جس کو اللہ سے محبت نہیں، وہ اس کا مقام کہاں ہے؟ تو یہ سب باتیں بہت زیادہ سوچنے کی ہیں، محاسبہ کرنے کی ہیں، انٹراسپیکشن کرنے کی ہیں، اسٹڈی کرنے کی ہے، اور پھر اس سے پہلے کہ موت آئے ایک فیصلہ لینے کی ہے۔ دیکھیے ہم میں سے ہر شخص کو موت پیچھا کر رہی ہے، ہم میں سے ہر شخص کا کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اچانک ہم میں سے ہر شخص کو مرنا ہے۔ جب ملک الموت آتا ہے تو ہم کو کوئی چوائس نہیں دیتا۔ موت کے بعد اچانک آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ابھی آپ اپنے آپ کو، اپنی فیملی، اپنی دنیا، اپنے جو چیزیں آپ کے ہیں اس میں پاتے ہیں، آپ اچانک آپ خدا اور فرشتوں کے درمیان اپنے کو پائیں گے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے دی تھی ہم کو ایک بہت بڑی اپرچونیٹی کے طور پر، گولڈن اپرچونیٹی، بلکہ ڈائمنڈ اپرچونیٹی۔ وہ کیا؟ ہم اللہ سے محبت کو ڈسکور کریں، اللہ سے محبت کو اپنا جگہ دیں اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، حقیقی معنوں میں۔ اس کے نتیجے میں فرشتے ہمیں لکھیں کہ یہ انسان جنت کا مستحق ہے۔ اس کے لیے ایک گولڈن اپرچونیٹی، ایک ڈائمنڈ اپرچونیٹی دی گئی تھی۔ ان ایٹرنل ورلڈ میں آپ کو آئیڈیل ورلڈ، جنت کیا ہے؟ جنت آئیڈیل ورلڈ ہے، پرفیکٹ ورلڈ ہے، خدا کا پڑوس ہے، اس دنیا میں جگہ ملے۔ لیکن جس کو دیکھیے اس موقع کھو رہا ہے۔ تو قرآن میں آخرت کو کہا گیا یوم الحسرہ، ایسے لوگوں کے لیے حسرت کا دن۔ بائبل میں عجیب لفظ ہے کہ جس نے اس دنیا میں اللہ کو راضی نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ابد تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ رونا اور دانت پیسنا میں افسوس افسوس افسوس، ابد تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا، یعنی ابد تک افسوس میں پڑے رہنا ہوگا۔ اسی کو میں کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد ہر آدمی سوچے گا حسرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہ mine was a case of missed opportunity. Mine was a case of missed opportunity. میرا کیس تو ایک کھوئے ہوئے موقع کیس بن گیا۔ ایک موقع ملا تھا، وہ کھو دیا میں نے۔ اب نہ وہ دوبارہ موقع ملنے والا ہے،
نہ مجھے کچھ اور حاصل ہونے والا ہے. تو جتنا زیادہ آپ کے اندر یہ شعور پیدا ہوگا، اللہ کا شعور، اللہ سے محبت کا شعور، اتنے زیادہ جان آئے گی آپ کے ایمان میں، آپ کے عبادت میں، آپ کے کردار میں، آپ کی بات چیت میں، آپ کی دعوت میں، آپ کی سرگرمیوں میں. تو ہر چیز کا سینٹرل فورس ہے وہ یہی ہے، محبت خدا. سینٹرل فورس. جس سے آپ کے جسم ہے، اس کے اندر جب تک روح ہے تب تک آپ چل رہے ہیں، بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. روح نکل جائے تو بالکل یہ باڈی بالکل کچھ بھی نہیں. روح کے نکلتے ہی یہ باڈی کچھ بھی نہیں. یہ پوری باڈی کو جو سرگرم کرتی ہے وہ ہے روح. اسی طریقے سے آپ کی زندگی میں محبت خدا کی روح جب تک ہے تب تک پورا آپ کا اسلام زندہ ہے. آپ کے پورے اسلامی جو مظاہر ہیں وہ سب آپ کی زندگی میں پائے جائیں گے. اور محبت خدا نہ رہے تو آپ ڈیڈ باڈی بن جائیں گے. ڈیڈ باڈی. آپ کا اسلام ڈیڈ باڈی ہوگا. آپ کا اسلام ڈیڈ باڈی بن جائے گا اگر محبت خدا نہ رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یعنی کل پرسوں میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو جس کمرے میں رہتا ہوں میں سوچتا کہ اگر مر جاؤں تو میرا باڈی یہاں لٹایا ہوا ہوگا. تو کچھ لوگ آئیں گے مجھ کو نہلائیں دھلائیں گے اور جا کے قبر پہ ڈال دیں گے. یعنی یہی باڈی جس کو اس وقت لوگ ایک زندہ انسان کے طور پر لیتے ہیں، ملتے ہیں، میرے پاس بیٹھتے بات کرتے، کوئی میرے پاس نہیں بیٹھے گا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرے گا. اگرچہ باڈی ایسے ہی دکھائی دے گا، جا کے ڈال دیں گے قبر کے اندر. وہی ہے اس اسلام کا حال جس اسلام سے روح نکل گئی ہو. جس اسلام سے روح نکل گئی، وہ روح کیا ہے؟ محبت خدا ہے. یاد رکھیے، مذہب اسلام کی روح محبت خدا ہے. محبت خدا نہیں تو وہ جو ہے وہ ریچولس ہیں، کچھ رسمی چیزیں ہیں، وہ چھلکا ہے. چھلکا کون ہے چھلکے کو لے کر کے چھلکے کو ہر آدمی کوڑے میں ڈال دیتا ہے. چھلکے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو یہ باتیں سادہ نہیں ہیں، اسی سے ہماری جنت جہنم وابستہ ہے. یاد رکھیے، کبھی بھی خوشگواری میں نہ رہیے. قرآن میں ہے کہ لیسا بِأَمَانِیِّکُمْ ولا امانی اہل کتاب من یعمل سوءا یجز بہ. یعنی نہ تمہاری وشفل تھنکنگ پر فیصلہ ہوگا، نہ اہل کتاب کی وشفل تھنکنگ فیصلہ ہوگا. جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. اب کہ کتنا سنگین معاملہ ہے. امانی پر، خوشگوانی پر، وشفل تھنکنگ پر، رومانٹک آئیڈیاز پر کچھ فیصلہ نہیں ہونے والا ہے. کچھ بھی نہیں اس سے بننے والا ہے. ایک لمحہ بھی آپ ضائع کرنے کو افورڈ نہیں کر سکتے. اتنا سیریس معاملہ ہے، اتنا سیریس معاملہ ہے کہ ایک لمحہ کو افورڈ کرنا، ایک لمحہ کو ویسٹ کرنا بھی آپ کے لیے افورڈیبل نہیں ہے. تو ہر آدمی کو چاہیے کہ ری ایسس کرے، ریوائز کرے، پھر سے اپنے آپ کو دریافت کرے، ریسیٹ کرے، اپنی پرائرٹیز کو ریسیٹ کرے. ہر آدمی کو یہ کرنا ہے کہ اپنی
پرائرٹیز کو ریسیٹ کرے. اس میں ہمیں کوئی آپشن نہیں ہے, یاد رکھیے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس معاملے میں ہدایت کی توفیق دے, ہم کو جہنم سے بچائے اور ہم کو جنت میں داخل فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.